یہ حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی علم حاصل کرنا پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایسی عظیم یہ محفل ہے، قیامت کے دن آپ کو آج کی اس محفل میں شرکت پر بڑا فخر محسوس ہوگا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم ایسے محفل میں شریک ہو گئے، اور اس محفل کے انعقاد کا سبب بنے دولے راجہ جناب غلام رسول صاحب۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نام ماں باپ نے چن کے رکھا غلام رسول، تو اللہ نے بھی اس بندے سے رسول کی غلامی والا کام انجام لے لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ عقد مسعود ہے، نکاح ہے کل، اور آج محفل میلاد سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی محفل میں آنے کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں، فرشتے ترستے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں میسر فرمایا، یہ خدا کی بندہ پروری ہے، اس کا انعام ہے، اس کی مہربانی ہے۔ چلیے جو ٹاپک ہے اسی پر بیان کر لیتے ہیں۔ نکاح، نکاح کا معنی ہوتا ہے، آپ شرع وقایا اور فقہ کی کتابیں قدری وغیرہ کے اندر، ہدایہ کے اندر جو باقاعدہ کتابیں پڑھ کر عالم مولانا بنتے ہیں، ان کتابوں میں نکاح کی تعریف ہے، ہوا عقد موضوع لملک المتعتی۔ ہاں، کہ نکاح نام ہے ایسے بندھن کا جو آدمی کو شوہر اور عورت کو بیوی بنا دے، ایسے بندھن اور ایسی بندش کا نام ہے نکاح۔ اسی کو فارسی میں شادی بولتے ہیں۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ماں الگ خوش ہے کہ میرے یہاں چاند جیسی بہو آئے گی، بہن الگ خوش ہے کہ میرے یہاں پیاری پیاری بھاوج اور بھابھی آئے گی، اور بھائی الگ خوش ہے کہ ہمارے یہاں ایک گھر کا ممبر بڑھنے والا ہے اور ہماری پیاری بھابھی آنے والی ہے۔ ابا الگ خوش ہے کہ میرے چاند سے بیٹے کے لیے ایک بہترین شاندار، جس بیٹی کو ساری دنیا کی بچیوں میں ماں باپ نے خاص چوز کیا، پسند کیا، سلیکٹ کیا کہ اور کوئی نہیں، بس یہی ہمارے گھر کی آن بان شان مان مریادہ بننے کے قابل اور لائق ہے، یہ سوچ کر ہر کوئی خوش ہے، اور خوشی کے مارے ہر کوئی ایسے کام کر رہا ہے کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ نئے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، ارے بھائی خوشی ہے، شادی کا دن ہے، اور 27 تاریخ کو شادی ہونے والی ہے، ان کا جوڑا ان کا جوڑا، ان کا صافہ ان کا قبہ، ان کا جبہ، کیا نہیں بنا، اور پھر شامیانہ لگاؤ، ٹینٹ لگاؤ، لائٹنگ کرو، مائک لگاؤ، فرش کرو، فروش بچھاؤ، مانڈے پکاؤ، حلوے بناؤ، دیگے چڑھاؤ۔ ارے خوشی کا ماحول ہے بھائی، خوشی ہے، خوشی ہے، شادی ہے، شادی ہے، یعنی خوشی ہے جس کے لیے ہر کوئی بے چین ہے۔ چھوٹے بچے بالکل تتلیوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں، چہکتے پھر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ صبح کا منظر کچھ ایسے ہی ہوگا، ہر ایک کے دل میں خوشی کی ٹھاٹھ اور خوشی کی لاٹیں اٹھ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی سدا بہار رکھے۔ لیکن دوستو، اس میں انسان جو ہے نا اتنا خود غرض ہے، انسان اتنا مطلب بھی ہے، اتنا مطلب پرست ہے کہ بس وہ اپنی خوشی دیکھتا ہے، اللہ کی خوشی نہیں دیکھتا، اپنا ہی خوش رہنا چاہتا ہے، رسول اللہ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ رسول
جن کے بارے میں کہتا ہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضور کے لیے یہی بولتے نا کہ جان بھی قربان ہے، اللہ اکبر، یہی تو کہتے نا، ناموس رسالت پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، کیا نہیں بولتا ہے انسان؟ رسول اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے کبھی یہ ہوگا نبی کا جاہو جلال نہیں ہوگا، یہاں تک دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن جب خوشی آتی ہے سب کو خوش کرتا، سب کو خوش کرتا، جی لگا کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مصطفیٰ کو خوش نہیں کرتا، حضور کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کیا غضب کا کام ہے؟ یہ کیسی مطلب پرستی ہے؟ یہ کیسی خود پسندی ہے؟ ایسا تو بندہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کی غلامی پر اسے فخر ہو، جو اس کو قبر میں بھی بچانے کے لیے پہنچ جائے۔ قبر میں نہ ماں آنے والی ہے، نہ باپ آنے والا ہے، نہ بھائی آنے والا ہے، نہ دوست آنے والا ہے، نہ یار آنے والا ہے تو مدینے کا تاجدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب قبر میں میرے سرکار آئیں گے تو بندہ یہی کہے گا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں قدموں، تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سے بازے خاندش، حضور سے بازے خاندش، نعرہ رسالت۔ کوئی کام نہیں آتا جہاں وہاں سرکار کام آتے ہیں، سب چھوڑ کر جہاں چلے جاتے ہیں وہی میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ جہاں ہر کوئی مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ دیتا ہے وہاں میرے سرکار دستگیری فرماتے ہیں۔ ان کو نہ یاد کرو گے، ان کو نہ خوش کرو گے، ان کو نہ راضی کرو گے تو پھر زندگی کا کیا مزہ، زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء شہباز خاندش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خوش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے من کی تڑپ یہی تھی کہ میرے امتی کا گھر بسے، ان کے من کی تڑپ یہ تھی میرا امتی شان سے جیے، ان کے من کی تڑپ اور چاہت یہی تھی میرے ماننے والے سکھ چین کی زندگی جیے، آباد رہے، شاد رہے، گھر ان کا خوشیوں سے بالکل ہرا بھرا رہے۔ اس کے لیے میرے سرکار نے سب کچھ محنتیں کی۔ اللہ اکبر، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہے آپ نے جب چاروں طرف سے گھر کر آتی ہے، لگتا ہے اب نیا ڈوب جائے گی، اب ہماری تو خیر نہیں رہے گی، اب سب زندگی کی سمپتی اور جمع پوجی داؤ پر لگ جائے گی، اور امید کے چراغ ٹمٹمانے لگتے ہیں، آس کے دیے بجھنے لگتے ہیں، اور امیدوں کے تیل کم پڑنے لگتے ہیں۔ اس وقت اچانک کوئی ایسی آس اور امید کی لہر اٹھتی ہے، پھر سے ایک نئی جان، نئی آن، نئی امنگ، نیا جوش، نیا ہوش، نیا خروش پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان گرتے گرتے سمجھ جاتا ہے۔ یقیناً کوئی شاعر کہتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا
ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ کس کی دعائیں ہیں؟ وہ آمنہ کی لال کی دعائیں ہیں۔ وہ کون یاد کرتا ہے؟ وہ پیارے پیارے ہریالے گنبد میں آرام فرمانے والے سنہری جالی کے سرکار یاد کرتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ارے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بچا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آل رسول، آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کی آتما کی جلن یہی تھی، ان کی تڑپ، ان کی بے چینی کا سبب یہی تھا کہ میری امت سکھ کی زندگی جیے۔ بے شک انہوں نے بہت مہا اپدیش بھی دیے ہیں، شاندار گائیڈنس بھی کیا ہے، بہترین رہنمائی بھی کی ہے۔ ایسے وہ لیڈر تھے، ایسے قائد ہیں، ایسے رہنما ہیں، ایسے رہبر ہیں، ایسے مرشد ہیں، زندگی کے ہر موڑ میں انہوں نے ہمارے لیے رہنما اصول مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے مصطفیٰ جان عالم کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ عمل موجود ہے۔ تم راجہ ہو یا رنک ہو، تم بادشاہ ہو یا بھکاری ہو، تم نوکر ہو یا مالک ہو، چاہے تم کوئی بھی ہو، بیٹے ہو یا باپ ہو، شوہر ہو یا بھائی ہو، یا چاہے جو ہو، تم کو اپنی زندگی میں مصطفیٰ جان عالم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں شادی ہے، حضور نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ ہم تو حضور کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ارے جو ہم کو نہیں بھلا ہم ان کو کیسے بھلا سکتے ہیں یار؟ ہم سب کو راضی کرتے، ہمارے مصطفیٰ کو ہم کیوں نہیں راضی کریں گے یار؟ ضرور ان کو منائیں گے، ان کو خوش کریں گے اور ان کا دل جیتیں گے، ان کو راضی کریں گے، اس لیے کہ بمصطفیٰ بے رسا خیش را کہ دی ہما اوش اگر بہو نہ رسیدی تمام بو رحبیش، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آخر شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہمارے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے، کیا اپدیش دیے ہیں ہمارے حضور نے، کیا فرمان ارشاد کیے ہیں ہمارے سرکار نے، مدینے کے تاجدار نے۔ آؤ چلو بندگی بجا لائے، آؤ چلو محبتوں کی سوغات پیش کرنے چلے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلے، سنہری جالیوں کی سرکار کی بارگاہ میں چلے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ صرف نکاح کوئی رسم و رواج ریتی رواج نہیں ہے، بلکہ یہ سراپا خدا کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو اس نے گویا آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب باقی بچے آدھے میں وہ خدا سے ڈرے۔ اتنا اونچا مقام ہے نکاح کا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے یہ طریقے کو چھوڑے گا وہ موڑے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد منکم سے کہ یا معاشر شباب، کہ اے گروہ جوان، تم میں سے جو کوئی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
تم میں سے کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ شادی کر لینا نگاہ کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، آبرو کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ نکاح کرنا چاہیے، بڑی مقدس چیز ہے، بڑی بابرکت چیز ہے، یہ تو اہمیت حضور نے بتا دی۔ لیکن ہم تو آج تک سمجھ رہے تھے نکاح تو بس ایک جیون سنگنی چننے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور جب چن لیا تو پھر اس میں چاہے دھوم مستی کرو، چاہے دھوم دھڑاکا کرو، چاہے شراب پیو، چاہے ڈھول تاشا باجا بجاؤ، ڈی جے بجاؤ، ناچو نچاؤ، خوب دارو پیو، سٹا جوا جگار کھیلو، اور دھوم سے بالکل جو ہو سکے بالکل کھلم کھلا بے لگام ہو کر خوشیوں کا اظہار کرو، یہی نام ہے شادی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ہم نے تو حضور کے فرمان سنے نہیں نا۔ سننا چاہیے، ارے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے کم سے کم ان کی بات تو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا تو ساتھ میں اور کیا کیا بتایا۔ وہ یہ بتایا کہ سنو، لڑکے والوں کا ٹینشن تھا کہ لڑکے والے پریشان کیسی لڑکی لائی جائے۔ دولہے میاں کے ابا، بچہ بڑا ہو گیا، فکر ہو گئی ابا کو، چلو اب شادی کر دی جائے۔ شادی کرنا تو کیسی کرنا، کون سی بیٹی لانا؟ کیا کہتے ہیں، سالی بھی تیار ہے کہ میری بیٹی کر لو، بھائی کہتا ہے میری بیٹی کر لو، ہاں، اور چچیرا ممیرا پھپھیرے بھائی بہن وہ کہتے ہماری بچی کر لو۔ ہوتا ہے نا۔ اب لڑکے والے پریشان ہیں، اس کو ہاں کہنا، اس کو نہ کہنا، کس کو ہاں کہنا، کس کو نہ کہنا، ہے نا ٹینشن۔ ٹینشن ہے لڑکے کے باپ کا، لیکن مائنڈ فری کر رہے ہیں مصطفیٰ جانے والے۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مصیبت کی گتھی یہاں سلجھتی ہے۔ مصطفیٰ جانے عالم نے یہ سارا ٹینشن فری کرتے ہوئے گائیڈ لائن عطا فرمائی۔ بالکل بچے کی شادی کرنا ہے، کون سی بیٹی لانا ہے، کیسی بیٹی لانا ہے، بیٹی میں کیا گن دیکھنا ہے، وہ یہ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانوں کی برین میپنگ کر کے، مائنڈ ریڈنگ کر کے، دماغ پڑھ کے، سرویکشن، نرکشن، پریکشن کرنے کے بعد جو آپ نے سارانش پیش کیا ہے، نچوڑ پیش کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات بالکل سمجھ لیجئے، کروڑوں کی ایک ایک بات ہے، سننا غور سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو عربی بول رہا ہوں نا، 1450 سال پہلے ہمارے حضور نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ پوری چھاتی ٹھوک کے دعویٰ کر رہا، حضور نے یہی فرمایا تھا۔ معلوم ہے، ہاں، اس وقت کوئی ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا، ویڈیوگرافی نہیں تھی، ہاں، اور ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھے، نہ سی ڈی کے اندر کوئی چیز سیو ہوتی تھی، سی ڈی نہیں تھی تو سیو ہونے کی بات ہی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک شبد کو اپنے محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ہارٹ کے اندر ایسی ڈسک فٹ کی تھی کہ صحابہ اپنی ہارٹ ڈسک کے اندر ساری باتیں یاد کر لیتے تھے۔ صحابہ یاد کرتے تھے، بچوں کو سنا کر یاد کراتے تھے، وہ بچے بڑے ہوتے وہ اپنے بچوں کو یاد کر کر کے سناتے تھے، اور ایسے ایسے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، نسلن بعد نسلن، یہ قرنن بعد قرنن حدیثیں بزرگوں تک پہنچی، کتابوں میں چھپی، وہیں سے ہم نے یاد کیا اور آج ہم نے آپ کو سنا ہے نا۔ کمال کی بات، میری آواز حضور جیسی نہیں ہے، میرا لہجہ حضور جیسا نہیں ہے، لیکن ایمان کی بات کہتا ہوں، الفاظ حضور کے ہی ہیں۔
باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ سنیں گے نا سرکار کا فرمان؟ حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ جو عربی میں نے پڑھا تھا، حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بچی سے، کسی بھی عورت سے انسان جب شادی کرتا ہے تو چار میں سے ایک وجہ سے، چار میں سے کوئی ایک وجہ کی بنیاد پر شادی کرتا ہے۔ مال دیکھ کے کبھی شادی کرتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ لڑکے کے واسطے لڑکی تلاش کرتے تو سوچتے کہ کوئی مالدار کی پوری لائیں گے اپنے، چھوکرے کی کہیں کبھی دال پتلی ہو گئی، گاڑی پھنس گئی تو سسرا پیسے کے گڈیا دے دے کے گاڑی آگے بڑھا دے گا۔ سچی بات ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوچتے کہ نہیں؟ ہاں، آج سوچنے والے سوچ رہے، حضور تو پہلے سے دیکھ رہے اور جان رہے اور بیان بھی فرما رہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ سرکار کا فرمان۔ پیسہ دیکھ کے شادی کرتے، ہاں بھلے پھر مالداروں کی بچی کیسی بھی ہو، اللہ کے کرم سے ہو جاتی ان کی شادی، باپ پیسہ پرانے والا موجود ہے اس کے لیے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں صرف اونلی پیسے کی وجہ سے اگر کوئی نے شادی کیا، ہنڈا بلی والا مسئلہ ہو جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، پیسوں کی وجہ سے اگر صرف شادی ہوئی، سرکار فرماتے ہیں جہاں صرف پیسوں کی وجہ سے شادی ہوتی ہے وہاں شوہر یعنی آدمی پائی پائی کے لیے زندگی بھر محتاج ہوتا ہے۔ جو بڑے بوڑھے عمر دراز ہے وہ یہ بات ان کی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے۔ ہاں، سیٹھ کے یہاں گیا تھا، سادہ کرا تھا، آج دیکھو کیسے پائی پائی کے واسطے محتاج ہو گیا۔ ہاں، کھڑکو نہیں، پھدیا نہیں، گھر میں چوہے بھر کتنی مانگ رہے، یہ حال ہو گیا۔ اور پھر دوسری بات حضور فرماتے ہیں لحسبھا، شان شوکت رتبہ مقام مرتبہ دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں کسی بچی سے، کہ بھئی منسٹر کی لڑکی ہے، آفیسر کی بیٹی ہے، شادی کرا لیں گے تو ہوگا یہ کہ میرے بچے کا بھی وچک ہو جائے گا، اس کی بھی کالر ٹائٹ ہو جائیں گی، وہ بھی وٹ سے پھریں گا، لوگ اس کو بھی سیلوٹ ماریں گے، سلام کریں گے، سلام دادا، ارے دادا میرا کام کرا دے دادا، دادا وہی ہے تو بالکل ہوا میں اڑتے پھریں گا۔ لیکن صرف عہدہ دیکھ کر، شان شوکت دیکھ کر، رتبہ اور مقام دیکھ کر اور منتری سنتری ہونا دیکھ کر اگر کبھی کرتے، 5 سال میں تو سرکار بدلتی، منتری پد گیا، اب اس کے بعد وہ بیچارے منتری جی بھی نیچے آ جاتے ہیں، ان کا جوائی تو اور بھی نیچے۔ یہی فرمایا گیا کوئی صرف شان شوکت دیکھ کے شادی کرتا ہے وہ سدا بے عزت ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو دلالی کر رہا تھا نا، ہاں سسرے کے دم پہ اتنا اڑیا مار رہا تھا، اب دیکھو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، ایسا بولتے لوگ تانا مارتے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تیسری بات حضور فرماتے لے جمالہا، لڑکی کے حسن و جمال دیکھ کر لوگ رشتہ لے جاتے اور شادی کرتے۔ اللہ اکبر، سچی بات ہے۔ ارے باپ رے باپ، جب پوری کو دیکھنے کو جانے کا رہیں گا تو باقاعدہ لڑکے کی ماں تو جاتی جاتی، بہن تو جاتی جاتی، بھاوش تو جاتی جاتی، اور بھی چچرے ممیرے کھلے پھپھرے ادھر کے ادھر کے بہت سارے ساتھ میں ہو جاتے۔ پوری کو بیچ میں بیٹھا کے سب کوئی بالکل ڈیجیٹل کیمرہ چالو کر کے، فون آن کر کے چاروں طرف سے ویڈیوگرافی چالو، ادھر سے بھی دیکھ رہے، ادھر سے بھی دیکھ رہے، یہاں سے کیسے دکھتی، وہاں سے کیسے دکھتی، ادھر سے کیسے دکھتی، ایسا ویو کیسے آتا، ویسا ویو کیسے آتا، یہ اینگل سے کیسے آتا، یہ سب دیکھ رہے۔ پھر اس کے بعد ذرا چل کے بتاؤ لنگڑی تو نہیں ہے، معلوم پڑ جائے، ہے نا؟ دونوں ہاتھ اس کو دیکھتے، انگوٹیاں پہناتے تاکہ اس کی انگلیاں بھی تو صحیح ہے، کہیں 6-7 انگلیاں تو نہیں ہے کہ پنجے میں۔ ہاں، پھر اس کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کہیں ترپٹ تو نہیں ہے، چکانی تو نہیں ہے، بھیگی تو نہیں ہے، ہاں ایک کا دو تو نہیں دکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی ادھر سے پھسپھسائے گا، کوئی ادھر سے پھسپھسائے گا، کانپور لائن تو صحیح ہے کہ نہیں، سنے تو برابر آتا کہ نہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد باقاعدہ ہی ہنسا کر دیکھتے 32 سلامت ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لیں گے، سب کچھ دیکھ لیتے، اور آخر غضب تو یہ کرتے کہ آخر میں گجرا بھی لگا لیتے، اس کے
दुपट्टा हटा कर बालों में गजरा भी लगाते तो कोई टकली तो नहीं है। अल्लाहू अकबर, इतना इतना, अरे किसी और की बेटी है तो इतना तमाशा कर रहा। तेरी बेटी को कोई जब देखने वाला ऐसे कभी देखेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? बहुत खूब, बहुत खूब। इतना उत्तम नहीं बनने का, इतना शानपना नहीं करने का, और इतना जांच नहीं करने का। किसी लड़की वाले ने कभी लड़की का इतना परेड लिया क्या? लड़के के बारे में देखे? बहुत खूब। इतना सब कुछ देखने के बाद बोलते नहीं हमको पसंद नहीं है, उसके तो क्या है, नाक की बहुत लंबी है। क्या है निकाला रे? नहीं नहीं, बहुत ही ज्यादा गोरी पान है। अरे बाप रे, बहुत ही बड़े बड़े आंखें है, बहुत ही लंबे बाल है। अरे ये कोई है भैया? यानी किसी भी बच्ची को रिजेक्ट करके फिर बोलता है मैंने तो 10 पोट्या को रिजेक्ट करा, मैंने तो 100 पोट्या को रिजेक्ट करा। अरे तू होता कौन सा इतना घुघु तारा? तेरे मुंह को कोई देख ले तो बेचारे को दिन भर अनाज नसीब न हो। इतनी दुआड़ सूरत का, काला बिलावा, ऊपर से बेचारी मिल रही अल्लाह की बंदी तो उसमें आयब निकाल रहा हो तो ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाहू अकबर, ऐसा नहीं करना। तू क्या समझता है? बहुत खूब। रिजेक्ट कर देने से बहुत तेरी शान बढ़ गई? उस बच्ची से देख, उसका क्या गुनाह था रे? उसने तो ना तेरे को देखा, न तेरी माँ को पहचानती, न तेरे बाप को जानती, न तेरी खानदान को जानती, लेकिन आ गए तुम रिश्ता लेके तो बेचारों ने नाश्ते खाने पानी चाय ये वो 1000-2000 का छुड़ाना कर दिए। अपनी बेटी अपनी शान शौकत मान मर्यादा को सजाकर तेरे जैसे के पास रख दिया सामने के, देख बेटा। देखने के बाद तू उसमें ऐब लगा रहा और चले जा रहा। तू तो चला गया लेकिन वो बच्ची का दिल रोता है। क्यों रिजेक्ट किया? क्या मेरी खता थी? क्या मैं कोई बिकाऊ माल है कि कोई भी आए देख कर जाए? गलत बात। इतनी कमीनपना नहीं करना। किसी के घर की आबरू इज्जत के साथ ऐसा नहीं खेलना। आज सामने वाले के पेट में बेटी आई, कल तेरे को भी बेटी दे देगा। बेशक बेशक। अब तेरी सारी चर्बी गिरेगी। बहुत खूब। और सब जितना गुरूर घमंड और जितनों के दिल दुखाया है, जितनों को तड़पाया है, चुन चुन कर तुझसे बदला लिया जाएगा, भुगतना पड़ेगा। ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। बहुत जल्दी अल्लाह ताला ऐसों को जमीन पर पटक के उनको इबरत का निशान बनाता है। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, गुरूर नहीं करना। ये बेटियां माँ के दिल की ठंडक और बाप के आंखों का उजाला होती है। अरे सलामी है बेटी के बाप को कि कोई किसको, आप बैंक में जाते हो ना, अगर पेन नहीं है तो बाजू वाले से बोलेंगे टोटन देना, तो वो पेन देगा और टोपन अपने पास रख लेगा कि भैया लेके भाग भी नहीं सकता, आखिर में लाके टोपन के वास्ते मेरे पास देगा। अरे कोई एक पेन नहीं देता सिग्नेचर करने को, देता भी तो टोपन पास में रखता कि वापस लाके दे दे। ये तो बेटी वाले का कलेजा होता है जो अपनी बेटी तेरे घर में उजाले के लिए देता है। हाँ, इतना आसान नहीं समझने का, किसी को इतना छोटा नहीं समझने का। अल्लाह ताला ऐसों को तो बहुत जल्दी दिखाता है। अल्लाह की बारगाह में अगर ऐसी कोई हरकत हो गई, सच्चे दिल से तौबा कर लेना, अल्लाह को राजी कर लेना, रसूलुल्लाह को राजी कर लेना। आइंदा से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करना। इसलिए कि 100 काबा जानते हो ना, काबा 100 काबे को तोड़ने और ढाने से भी ज्यादा खौफनाक होता है एक ईमान वाले का दिल नाराज करना। अल्लाह दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा दिल नहीं दुखाना किसी का। अल्लाहु अकबर। नाराज करके चले आते। वो बच्ची रोती है, माँ बाप के सामने नहीं रोती। बेटी बड़ी हसास होती है। मेरी वजह से मेरे अब्बा की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मेरी माँ की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। वो बच्ची सामने सामने मुस्कुराहट जाहिर करती है, अकेले में जाती है। जब सोने का मौका आता है चादर ओढ़ कर अंदर रोती है, मेरे मालिक क्या मैंने गुनाह करी,
یہ کیسے مجھے تو نے دین دکھائے، مجھے ریجیکٹ کر رہے؟ میں تو میرے باپ کی پری ہوں، میرے ماں کی لاڈلی ہوں، میرے بھائی کی آبرو ہوں، میرے گھر کی عزت ہوں، مجھے کوئی آ کے ایسے ریجیکٹ کر کے چلا جائے گا؟ ایسا غضب کبھی نہیں کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر کیسا کرنا؟ بہت آسان نسخہ ہے۔ اگر آپ کو 100 مرتبہ گرج ہوئیں گی، رشتہ جمانے کا ہوئیں گا، تو اپنے گھر کی کوئی بڑی بڈھی عمر دراز خاتون کو وہ گھر میں بھیجنے کا اور بولنے کا کہ وہ پوٹی ہم کو تھوڑا اچھا لگ رہی، ذرا اس کے بارے میں بایو ڈاٹا نکال کے لاؤ۔ ارے جیمس بانڈ جو انگریزوں کا بہت بڑا تاریخی زبردست ایتہاسک جاسوس گزرا ہے، وہ بھی پانی کم ہے بڈھیوں کے سامنے۔ ارے جب جائیں گی نا پورے اندر کی بال کی کھال میں سے بال نکال کے لائیں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بڑی بڈھیاں پورے خاندان کی نس نس کو جانتی ہے۔ ہاں ہماری ماں بولنے کچھ کیا کم ہے کیا؟ ارے جائیں گی واپس آئیں گے، ارے واہ اوپری تو بہت اچھا ہے، پکانا جانتی، صرف ادرک لہسن کوٹتے نہیں آتا، سب کچھ بول دیں گی، کیا آتا کیا نہیں آتا، کیا کرتی کیا نہیں کرتی، سینا پورینا بھی جانتی، انگلش بھی لکھ لیتی، اردو بھی لکھ لیتی، مراٹھی بھی لکھ لیتی، سب بول دیں گی۔ تو ایسی کوئی بوڑھی بڑی بھی جن پر آپ کو بھروسہ ہو اس کو بھیجو، وہ جائیں گی، پورا گل لے کر آئیں گی، آپ کو سنائیں گی۔ آپ کو اگر بڑی بھی پر بھروسہ ہوگا اور وہ باتیں آپ کو جمتی ہوں گی تو بسم اللہ کر کے وہ پائری کو الاڑنے کا اور وہ دہلیز کے اندر گھسنے کا، اور گھسنے کا تو پھر ہانچ کر کے آنے کا، کبھی نہ نہیں بولنے کا۔ واہ بہت خوب، بہت ہے نا؟ یہ 10 کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اتنی شان بتا رہے، غلط بات۔ تو یہ بہت حسین خوبصورت ڈھونڈتے نہیں، ایک دم بالکل ہرپری ہونا، ہیروئن کے جیسی ہونا، ایک دم حسین خوبصورت ہونا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو صرف حسن دیکھ کر شادی کرتے نا، ان کے گھر میں روز جھگڑے ہوتے، سدا جھگڑے رہتے، کبھی چین سکھ نہیں رہتا۔ بات لکھ لو، بڑے بڈھوں سے پوچھ لو کہ جنہوں نے صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کرے تو وہ بیچاری اپنی خوبصورتی اس کو فاؤنڈیشن لگانے میں رہیں گی کہ تیرے گھر کے اندر کیا کہتے ہیں بانڈے برتن دھوتے پھریں گی، تیرے روٹیاں ڈالتے پھریں گی، تیرے پوچھا مارتے پھریں گی۔ ارے وہ تو اپنے کچھ پوچھا مارتے رہیں گی نا۔ تو یہ حال ہوتا۔ تو صرف خوبصورتی بھی نہیں دیکھنا ہے، مالداری صرف نہیں دیکھنا ہے، صرف والی بات کر رہا ہوں، اونلی مالدار نہیں دیکھنے کا، اونلی خوبصورت نہیں دیکھنے کا، اونلی شان شوکت نہیں دیکھنے کا۔ کیا دیکھنے کا؟ اگر صرف اونلی دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو۔ حضور اخیر میں فرماتے فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار بھی بچی سے شادی کر کے کامیاب ہو جا، اللہ تیرے ہاتھ گردآلود کرے۔ یہ پیار محبت والی دعا ہے۔ جیسے ماں محبت سے بیٹے کو بولتے نا ماٹھ میلے بہت مست کرتا، تو یہ ماٹھ میلے سے بول رہی نا، اسی کا عربی بھاشانتر ہے تربت یداک۔ سمجھ میں ہے بات؟ تو اس طور پر یہ محبت والے الفاظ ہیں۔ تو غرض کے حضور فرماتے دیندار بچی سے نکاح کرو۔ دیندار کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر طور طریقے ہو، چال چلن صحیح ہو، چھوٹے بڑے کی مان مریادہ ملحوظ رکھتی ہو، اور اس کا مطلب اخلاق اچھے ہو، طور طریقے اچھے ہو۔ اخلاق ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ بیوٹی اور خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، من کی خوبصورتی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تھوڑی نکتی چپٹی بٹکی کالی پیلی ہوگی چل جائیں گی، لیکن بھٹکل بھٹکل نہیں ہونا۔ سمجھ میں؟ اب اگر کبھی بااخلاق ہے، دیندار ہے اور ساتھ میں خوبصورت ہے، سونے پہ سہاگا، بہت اچھی بات ہے۔ دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور اچھی بات ہے۔ دیندار ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، اور اس کے بعد شان شوکت والی بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مین پوائنٹ کیا ہونا چاہیے کہ دینداری۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر میں بیٹی والا ہوں تو میں اپنی بیٹی کو دینداری سکھاؤں، مان مریادہ سکھاؤں، چھوٹے بڑے کی عزت سکھاؤں، گھر کا لے کر چلنے کے طور طریقے سکھاؤں،
گھریلو کام کاج میں اس کو بالکل مہارتھی بناؤں اور ساتھ ہی علم سے بھی اس کو سرفراز کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں بات؟ لیکن یہ تو ٹینشن فری ہو گئے دولہے والے کہ بھئی کیسی بیٹی سے شادی کرنا، کیسی بہو لانا، لیکن لڑکی والے بھی تو پریشان رہتے نا۔ اب کسی کی بیٹی ہے اچھی ہے، بہت سارے رشتے لگ جاتے اس کو، ہاں کہ بھئی بہن بھی بولتی میرے بیٹے کا رشتہ قبول کر لے، ہمارے یہاں دے دو بیٹی، ہاں، اور کہیں بھائی بولتا ہمارے یہاں دے دے بیٹی، تو کہیں سالہ بولتا ہمارے یہاں دے دے بیٹی، سالی بولتی ہمارے یہاں دے دے بیٹی، کہاں دینا؟ دماغ کو تان، کائے کو دماغ کو تان لیتا؟ حضور کی بارگاہ میں چل، تیرا سارا تان ختم ہو جائے گا۔ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا كتب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اے لوگوں جب تمہارے یہاں ایسے بچے کا رشتہ آئے جس کے دین ایمان پر تمہیں اطمینان ہو کہ یہ سنی مسلمان ہے، ویسے ہی لڑکی کے بارے میں دینداری مطلب لڑکی بھی دیندار سنی ہونا مانگتا، تو لڑکی بھی سنی ہو، لڑکا بھی سنی ہو۔ من ترضون دینہ، جس کے دین عقیدے اخلاق کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو، وخلقہ، اور اس کے چال چلن کے بارے میں اطمینان ہو۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے بھیا سنی ہے کہ نہیں، ہے نا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنے کا۔ اس نے بولا ہاں بھائی ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، کیا بات ہے، پھر ہاتھ ملا۔ اگلا سوال، فوریا کا چال چلن کیسا، یہ دیکھو، مطلب دارو تو نہیں پیتا، سٹا تو نہیں کھیلتا، جوا تو نہیں کھیلتا، جگار تو نہیں کھیلتا، آوارہ گردی تو نہیں کرتا، ٹپوری چالے تو نہیں کرتا، بھٹکل بھٹکل تو نہیں ہے، یہ سب دیکھ لو، یعنی وہ لائن لیول کا بچہ ہے۔ ارے بھری جوانی میں جو اتنا لائن لیول کا ہو، بتاؤ آگے چل کر وہ کتنا اچھا کام کرے گا، پہلے یہ دیکھو۔ پھر اس کے بعد کمانے والا ہونا چاہیے، نکما نکلنا نہیں، کمانے والا کتنا کہ روکڑا مہر کی رقم اپنی کمائی سے ادا کر سکے اور اپنی کمائی سے اپنا بھی اور بیوی کا بھی خرچہ پورا کر سکے۔ اتنی کمائی پوت اگر بچہ ہے تو وہ وقت کی راجکماری کے لیے بھی ور ہونے کے قابل ہے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہے اسلام۔ اتنی چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، جب ہو گیا تو پھر بسم اللہ کر دینا، یہ نہیں دیکھنا کہ ارے واہ میں تو ڈاکٹر کچھ دوں گا، میں تو کلیکٹر کچھ دوں گا، تو میں تو ایک دم ایکٹر کچھ دیں گا، تو تیرے وہاں کہیں کو آئیں گے وہ ڈاکٹر اور کلیکٹر، وہ تو ڈاکٹر نہیں کلیکٹر نہیں دیکھیں گے نا، زبردستی کا بولے میری پوری بہت ہوشیار ہے دماغدار ہے، اس کو تم ان کو کلیکٹر کچھ دوں گا، ڈھونڈتے بات پھر تو یہ ایسے زبردستی کو بولے اتنے اونچے یعنی اتم کو دوں گا، اتنے انتظار میں وہ بیچاری جو بھی آتے اس کو نہیں بولتے، سب لوگوں میں مشہور ہو جاتا، جانتے یار اس کے وہاں جانے کا نہیں، وہ تو کبھی نہیں بولتے، بہت خوب حضرت حق ہے، یہ سارے خاندان جانے بند کر دیتے، بہت خوب، بے شک بیچاری بچی یہ ماں باپ کی نالائکی کی وجہ سے عمر دراز ہو جاتی ہے، حق ہے، ایک عمر رہتی ہے 20 22 25 سال، بہت جب تک کہ تھوڑا سا دیکھنے جیسا چہرہ ہوتا ہے، باقی اس کے آگے عمر بڑھ گئی نا تو وہ بچی نہیں عورت دکھتی، عمر دراز خاتون دکھتی، وہ پھر جوان کنوارے بچے کی نگاہ میں کہاں بیٹھنے والی؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ کامن سینس بول رہا ہوں، کوئی اتنی بولے اتنی اونچی بات نہیں کر رہا کیا کر کے دیکھ رہے، ہاں ایک دم سادی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا کہ نہیں بولو بہت ہی اونچے کو دیں گے، شادیاں کرتے نہیں، سب کو نہیں بول دیتے، وہ بچی بیچاری 30 32 سال کے ہو جاتے، پھر دیتے کس کو؟ ایک چھوڑے لا، 2 بچے پیدا کرے لا، ایسا طلاق دیے لا، آگا ادھر ادھر سے بھٹک کے جاندر بابا اب دے دو، نہیں بھی تو چلو، ایسا کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں ہونا۔ ارے یہ بچی کی قسمت کا رزق دولہے کی قسمت میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جب آتی ہے نا تو اپنا رزق لے کر آتی ہے، شادی کا کام ہی، ارے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، قرآن کی آیت ہے کہ غیر شادی شدہ کنوارے لڑکے لڑکیاں غلام باندیاں ان کی شادی کرا دو، اگر یہ غریب ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دیں گے۔
قرآن میں فرمایا گیا شادی کرو تو مالداری حاصل. بے شک بے شک. اور تم پہلے سوچ رہے ہیں مالدار رہیں گا تو شادی کریں گے. ارے اتنا کائے پورے دماغ کو دہی بنا رہا. جو دیکھنے کا وہ دیکھنا, جو نہیں دیکھنے کا وہی دیکھتا. پھر بولے یہ سروس والا ہے تو وہ بھرے بالکل ٹماٹر جیسا پیٹ, ہاں, اور بلاوے جیسا منہ ہوگا تو اس کو بھی ہاں بول دیں گے. ارے واہ, یہ کیا ہے؟ بچی کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ حق ہے حضرت, بے شک. بسم اللہ کرو, جوڑ کو توڑ, ایسا جوڑا سجے جیسا, ماشاء اللہ. دیکھو تلے میاں, اللہ تعالیٰ رحمت و نور عطا فرمائے. کیا بات ہے, انشاءاللہ بچی بھی تو ویسی ہی ہوگی انشاءاللہ. ہاں, سنا ہے اشرف الفقہا کی مریدہ ہے میرے پیر, اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. چاہے راہ کھا کے آپ دیکھو تو دیکھتے رہے. حق ہے حق ہے. بولتے تھے تو جیسے جان نکل کر قدموں پہ چلی جاتی تھی. ایک ایک بول ایسے انمول ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض سے دلہے میاں اور دلہن کو بالکل خوب فیض یاب فرمائے اور ان کی زندگی منور و تابناک قابل رشک و فخر بنائے. ہاں, بہت اچھے سے رہنا, بہت اچھے سے رہنا انشاءاللہ, اور رہیں گے انشاءاللہ, بہت اچھے سے رہیں گے. تو کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, لڑکے میں کیا گن دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ دیکھنے کا, اس کے بعد دوسرا گن کیا دیکھنے کا کہ اس کا طور طریقہ چال چلن کیسا ہے وہ دیکھنے کا, تیسرا یہ کہ کماؤ پوت ہے کہ نہیں وہ دیکھنے کا, پھر بسم اللہ کر دینے کا, زیادہ نہیں دیکھنے کا. پترے کا گھر ہے, وہ تو پگڑی کا گھر ہے, وہ تو بھاڑے کا گھر ہے. ارے پورے ہے نا دمدار, ایک نہیں 10 ٹرکا خرید لیں گے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو کیا دنیا چلاتے ہیں تو بیٹھا؟ ارے ساری دنیا تو وہ پروردگار چلاتا ہے. پیدا کرنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں بچے کا رزق وہ پروردگار عالم بھوکا کیوں مارے گا؟ بس تو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتا جا. میں مصطفیٰ کی جام محمد کا مست ہوں, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ہاں, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وفا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے. یہ تو بات ہوئی دلہا کیسا ہونا, دلہن کیسا ہونا. اب شادی کیسی ہونا یہ بھی سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول ڈی جے بجانا کہ نہیں بجانا, ڈول بجانا کہ نہیں بجانا, ہلدی کھیلنا کہ نہیں کھیلنا, انڈے پھینکنا کہ نہیں پھینکنا, پانی میں نہلانا کہ نہیں نہلانا, دولہے کو نہلاتے ٹائم پہ سب نے رشتہ داروں نے حصہ لینا کہ نہیں لینا, دلہن کو نہلانے میں سب نے حصہ لینا کہ نہیں لینا. یہ سارے سوالات ہیں نا. آج کل یہ ساری خرافاتیں ہمارے درمیان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. کیا سمجھے تم؟ اس کے بارے میں حضور نے کچھ نہیں بتایا, سب بتا دیا. کیسے مسلمان ہیں, کلمہ ان کا پڑھتے ہیں, ان کے فرمان ہم کو نہیں معلوم, ان کے صدقے میں کھاتے پیتے, لیکن ان کا فرمان ہم کو نہیں معلوم. سب کو راضی خوشی کرنے کی کوشش کرتے, لیکن جن کے صدقے میں اللہ نے ہمارے سروں پر بال اگائے ہیں, ایک ایک دانہ اور کن کن ہم کو عطا فرمایا, اس کا فرمانی ہم کو نہیں معلوم. صورت میں نصارہ ہو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا حال ہے یہ, اللہ اکبر. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آؤ حضور سے سیکھیں, سرکار کا فرمان سنیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کی روایت بھی کر رہی ہے تو کون معلوم ہے؟ ام المومنین بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا
سب سے زیادہ خیر برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جو سیدھے سادے انداز میں ادا کی جائے، سستے انداز میں ادا کی جائے، ایسرہ مؤونتاً کم خرچ میں ادا کی جائے، وہ شادی سب سے زیادہ خیر برکت والی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ڈی جے 30 40 ہزار کا، 10 20 ہزار کے دارو کے باٹلیا، پھر اس کے بعد یہ بالکل کومڑیا، پھر اس کے بعد بکریال، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد وہ، یہ دھمال، یہ نہ وہ دھماکہ، ارے اتنا کھائے کو ادمات کرنے کا، ہاں یہ ہے حضور کا طریقہ، سنت رسول شادی۔ لہذا حضور کے طریقے سے ادا کرو۔ کیسے کرنا؟ حضور فرماتے سادگی کے ساتھ۔ ہاں اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، علی الاعلان نکاح پڑھایا کرو، چھپ کے دو کے بیچ میں نہیں، علی الاعلان پڑھایا کرو اور نکاح مسجد میں لگایا کرو۔ بے شک منڈپ کا خرچہ بچا، اسٹیج کا خرچہ بچا۔ حضور کتنے سستا طریقہ بتا رہے، پر اتنی کھجلی چھوٹے رہتی نا، نہیں میرا پورا کلتا ایک ہے کہ ارمان ہے، باجا نہیں بجے گا تو میت کا گھر دکھے گا، ڈھول نہیں بجے گا تو میت کا گھر دکھے گا، ہلدی نہیں ہوئیں گی تو وہ تو میت کا گھر دکھے گا۔ تیرے کو میت کا گھر دکھ رہا کیا؟ مردے کے منہ کی کچھ بھی بولتی میت کا گھر، ارے میت کا نہیں، سنت رسول اللہ کا گھر ہے، عاشق رسول کا گھر ہے، یہ غلام رسول کا گھر ہے، ایسے بولے میت کا گھر، میت کا گھر دو آدموں کی نہیں۔ ارے صاحب صحیح معنوں میں یہ میرے ارمان ہے، ڈھول بجنے کو نا، ڈھول بجنے بجے گا تو میں کو آتما ہتیا کر لوں گا۔ ارے تیری آتما کو ایسی ہتیا ہوئی گی نا، بہت خوب حضرت، بہت مر کے تو دے۔ بے شک سب فرشتے بولیں گے آجا بیٹا، اب آیا سکتے میں، اب آیا رنگن میں، بھاگنے کو کوئی طرف سے راستہ ہی نہیں۔ تیرے دوستوں نے مٹیا ڈال ڈال کے وہ بوگدان سوراخان کھڈے بھی بند کر دیے، اس نے بولے ہاں کہیں بھاگ کے بھی نہیں جائے، ایسا برگے بھی لگا دیے، چاروں طرف سے کفن میں لپیٹ کے ایسے چندیاں بھی باندھ دیے لے، ہاں اڑ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے تو کیسے کرنا؟ اللہ اکبر، ڈھول دھمکا، یہ ارمان ہے تمہارے، اسی سے شادی دکھتی ہے، اس سے بھلے تمہارا من خوش ہو جائے، اس سے بھلے تمہارے دوست خوش ہو جائے، اس سے تمہارے برادری والے اور بھائی بند خوش ہو جائے، لیکن سچ مانو اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ارے وہ جن کو مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے، وہ جس کے پاس مرنے کے بعد جانا ہے، وہ جس کی وجہ سے ہماری نیا پار لگنا ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کیا کام کی؟ بے شک ہاں اللہ اکبر، نہیں ایسا نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنے سارے دکھوں کے بعد اللہ ایک سکھ کی گھڑی دیتا ہے، اس کو بھی شیطان خوش کرنے میں لگا دیتے، شیطان کو راضی کرنے میں لگا دیتے۔ ڈھول تاشا بجائیں گے کون خوش ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا۔ وہی ترو کودتے آئیں گا، دارو لوگوں کو پلاؤ رے بھائی، اسکول اچھاؤ رے بھائی، لڑائی لگاؤ رے بھائی، اڑیا مارو رے بھائی، گالیاں کرو رے بھائی، پتے کھیلو رے بھائی، یہ شیطان تم کو آئیڈیا دیتے جاتا، اس کو خوش کرتے جاتے، ہاں باس ایسا کریں گے، ہاں باس ایسا کریں گے، اس کو خوش کر رہے، اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر رہے، جو مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر تم کو طریقے بتا رہے کہ ایسے شادی کرو۔ ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، تم کہاں بھول گئے، کدھر بھٹک گئے؟ چھوڑو یہ سب اندھیری راتوں کو، آؤ مدینے کی بات کریں، آؤ ہریالے گنبد کی روشنی میں، آؤ مصطفیٰ جان عالم کے پیار کی چھاؤں میں، آؤ ان کے دامن کرم میں آ جاؤ۔ ارے یقیناً اگر تم نے آج حضور کے طریقے کو اپنا لیا، حضور کی مردہ سنت کو زندہ کیا، حضور کا وعدہ ہے من احیا بے سنتی عند فساد من تمسک بے سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ فساد امت کے وقت کوئی کسی مردہ سنت کو اگر زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ آج ماحول بہت برا ہو گیا۔ ایسے برے ماحول کے اندر اگر آپ رسول اللہ کے طریقے کو اگر اپنا رہے ہو جیسے اس بندے نے اپنایا،
اتنے سارے علماء یہاں تشریف لائے، اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی، کیا تو بولے ڈی جے بج رہا ہوتا، گانا گایا جا رہا ہوتا ہے نا، کیسے کیسے گانے، کیسے کیسے ٹھمکے ہوتے، ماں بہنیں بیچارے پردے کی آڑ میں نہیں، بے پردگی کے ساتھ اس کے ساتھ مطلب مذاق کر رہے ہوتے، اور ہنسی مسکری کے اندر کیا نہیں ہوتا، اور آدمی لوگ بھی کئی دارو پی رہے تو کوئی گانجا کھا رہا، تو کوئی کیا کر رہا، تو کوئی کیا کر رہا، تو کیا سب یہ ایڑے چالے، یعنی یہ شادی نہیں بلکہ کوئی وہ کلب، دارو کا کلب کا منظر نظر آیا ہوتا ہے، ہاں نائٹ کلب کا منظر دکھا ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھو سرکار کی نعتیں پاک پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، حدیثیں ذکر کی جا رہی ہے، اور تفسیریں بیان کی جا رہی ہے، مسائل شریعہ سکھائے جا رہے ہیں، عشق و مستی کی باتیں ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان عالم کی باتیں ہو رہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ ہے حقیقی زندگی، تو یہ ہے۔ فرشتے جھم آ رہے ہیں، رحمت و نور کے تھال آپ کے سر پر الٹ رہے ہیں، نیکیوں کے بالکل کھرے کے کھرے بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور نیکیوں کے خزانے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ اچھی شادی ہے۔ کس نے آپ کو بہکا دیا، کس نے آپ کو دکھا دیا، سنا دیا، ڈھول بجائیں گے تو ہی شان دکھیں گی؟ ارے جو پچھڑی جاتی جماعتی کے لوگ تھے ان کے یہاں بھی اتنی دھمال اور ایسی مطلب کنجر چالے نہیں ہوتے جو لوگ آج کرنا چاہتے ہیں۔ چھوڑ دو، وہ اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے جو ہو رہا ہے، اس کو اپناؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، چھوڑو غرض راستے۔ ارے صاحب 2 پیسے بچیں گے، کسی بیوہ کو دے دینا، اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، زندگی بھر دعا لگیں گی۔ ہاں کسی گور غریب کو دے دینا، بیچارہ کھائے گا، اس کے پیٹ میں جائے گا، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں نیکی پہنچیں گی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہاں یہ اللہ کے رسول کے سپنے ہیں، حضور کے سپنے ہم نہیں ساکار کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم تو حضور کے چاہنے والے، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے۔ جو بھی بھائی میرا سن رہا ہے وہ بس یہ دیکھے ہم تو دنیا سے کیا غرض، ہم تو ہمارے حضور کے ماننے والے، جس میں حضور خوش وہی ہم کریں گے، جس سے حضور ناراض وہ ہم نہیں کریں گے۔ بس یہ عید کرو، کس کو کیا دکھانا؟ ارے کیا تم کیا سمجھتے ڈول تاشا بجا لیں گے، اچھا سا مطلب زیادہ اپنی اوقات سے زیادہ خرچہ کر لیں گے تو لوگ بہت خوش ہوں گے؟ کچھ نہیں بابا، یہاں سے جائیں گے یہاں تو خوب ناچیں گے، پیجیں گے، خوب پی پالیں گے، گھر میں چوہے پارکتی مانگ رہے، قرضہ لے کر آئے ہیں، دیکھو ایسا بالکل زبردستی کی شوبھا جی کر رہا ہے۔ دوسرے دن ایسو کا ایسا ہوتا، وہ قرضہ مانگنے والا آ جاتا، کیا ہو دادا، اور اب پیسہ نہیں دیا دادا، اور وہ نوی دلہن آئی ہوئی بیچاری بہو، اس کو بیٹا جائے وہ گھر کے اندر جا، اس کو گھر میں بیٹھا تھا، اور پھر دادا ادھر آنا، گھر میں سمجھ لانا دادا، نوی بہو آئی نہ رے دادا، عزت کا فالودہ ہو رہا رے، ارے چل نہ رے اپن وہ ہوٹل پہ باتیں کر لیں گے نا، وہاں سے کو پیسے دیتا، کل دیتا، پرسوں دیتا، ابھی دیتا، اس کو آن دے اس کو آن دے، تیری اوقات نہیں دی تو لیا کائی کو؟ 10 کے بیچ میں عزت اتارتا ننگا گھر تھا، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ جتنی چادر اتنا پیو پھیلانے کا۔ اور واقعی اللہ نے نوازا ہے، تم کروڑ پتی ہو تو کیا یار اپنے پیسے کیا مطلب یہ شیطان کو راضی کرنے میں کائی کو خرچہ کرنے کا، اللہ کو کب راضی کریں گے یار؟ کبھی بلاوا آ گیا وہی ڈھول بجاتے دارو پیتے خوش ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اتنی کٹائی کریں گے نا، ایسا پاریں گے نا، ایسا جوڑیں گے نا فرشتے، ارے کہیں بھاگنے کو راستہ نہیں رہے گا۔ ہاں چھوڑ دو، ہاں چھوڑ فکرے دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، آقا کو مناؤ، آقا کو مناؤ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بس سرکار کو منا لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد شادی بھی ہو گئی، پھر شادی کرنے کے بعد ولیمہ ہوتا، ولیمے کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا، اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو بھلی چھوٹی موٹی ایک بکری کا کیوں نہ ہو،
اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ ان شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا شادی کا کھانا، ولیمے کا کھانا وہ ہوتا ہے جس میں صرف چن چن کر مالدار رشتہ داروں کو یاد کیا جائے اور غریب فقیر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی حضور کی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر غریب رشتہ دار کو بھی فل رسپیکٹ کے ساتھ دعوت دی جائے۔ جھوپڑی ہے بیچاری کی ٹوٹی پھوٹی، خالہ اما کی، وہاں پہ بھی جانے کا، اما میرے شادی میں ضرور آنے کا، ہاں تم نے، ہاں، پھر ان کو لانے کا، پھر ان کو کھلانے کا، عزت سے فل رسپیکٹ دو۔ اور یہ صاحب وہ کروڑپتی آئے گا ایسا کار کے اندر ان بندر جیسا منہ بنا کے بیٹھے گا، کتنا کیوں نہ تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد ٹھنڈا بھی اس کے منہ پہ گھسا دو، اس کے بعد بھی جائیں گے کیا پکایا اس نے، اس سے باری تو میری پوری کی شادی میں نے کرا تھا، دیکھ سارا ستیاناش، کیا فائدہ۔ لیکن وہ بیچاری غریب آئی، اس کو تم نے عزت سے کھلائے پلائے، ہاں بیٹا تو جیے، تو اچھا رہے، کتنا کھلایا ماشاءاللہ، اتنا اچھا پلایا، اللہ تو کو بالکل دودھو ناؤ پوتو پھلو، خوب جیو، جگ جگ جیو، شاد رہو، آباد رہو، خوب راج کرو، اتنی دعا دے کے جاتی اماں بیچاری غریب۔ غریبوں کا خیال رکھنے کا ہمارے حضور یہی بولتے، کیا کہنا، یہ ہے اسلام۔ ہم نے اس کا صحیح معنوں میں پریچے نہیں کروایا، لوگ اپنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا۔ یہ تو ماشاءاللہ یہ اتنے سارے علماء کرام اسٹیج پر یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انقلاب پیدا کیا انہوں نے، ڈی جے والی شادی نہیں پڑھائیں گے، اور باقاعدہ محفلیں، یہ ہلدی کی محفل میں یہ ناچ گانا ڈی جے نہ بجاتے ہوئے یہ واز کی محفل رکھیں گے، کتنی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو چلن میں لانے کو ہونا کہ نہیں؟ بولو نہ جانا، بولو دو بھلا، ہونے کو ہونا کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ تو بھلا، اچھا لگ رہا ہوں تو ہاتھ اٹھاؤ، نہیں اچھا لگ رہا ہوں تو مت اٹھاؤ۔ ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، صرف منہ کو ہاتھ پہ مل، ہاتھ منہ کو مل، تم سفید ٹوپی والے، ہاں دھیرے سے ایسا 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 کرے انہوں نے۔ اچھی چیز میں آگے بڑھنے کو نہ یار، جان دو نا یار، یہ کیا طور طریقے ناچ گانے اپنے نہیں ہیں، یہ اپنا طریقہ نہیں، اپنا حضور والا طریقہ ہے نا۔ انشاءاللہ شادی نشچت کامیاب رہیں گی، بہت برکت والی رہیں گی، اور انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ پروردگار عالم اس پیارے سے ڈونگر کٹھورے کو ایمان کا ڈونگر بنا دے، ہے نا، برکتوں کا ڈونگر بنا دے اور رحمتوں کا ڈونگر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر صدا رحمت نازل فرمائے، خوب ترقی دے۔ بہت پیارا سا گاؤں ہے، اللہ شاد آباد رکھے۔ السلام علیکم۔